وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں پیشہ تجارت کو منتخب کیا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر صداقت اور امانت ظاہر ہوئے۔ صداقت اور امانت کے جوہر تاجر میں موجود ہوں تو اسے کس مرتبے پر پہنچا دیتے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا پیشہ عبادت اور زہد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا ایک بھائی ہے، وہ میری ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہ تم سے زیادہ عابد ہے۔ یہی بات ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی جب ان سے سوال کیا گیا آپ ایسے شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو کاروبار میں صداقت شعاری سے کام لے یا ایسے کو جو زہد و عبادت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے؟ تو جواب تھا میرے نزدیک سچا تاجر عابد اور زاہد پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس برتری کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور معقول بھی۔ تاجر کو اس بنا پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ شیطان سے برسر پیکار رہتا ہے۔ شیطان اس کو ناپ توڑ لین دین میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ کسب معاش کی فضیلت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرزو کی کہ انہیں کاروبار میں مصروفیت کے دوران موت آئے۔ ان کا قول ہے کوئی مقام مجھے بہتر نظر نہیں آتا کہ جہاں میں مرنا بہتر خیال کروں، سوائے ایسے مقام کے جہاں اپنے بال بچوں کے لیے خرید و فروخت کر سکوں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کون سا کسب افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خاص اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر وہ تجارت جو جائز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر پیشہ تو وہ ہے جس میں انسان کو اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی پڑتی ہو۔ یہ نہ ہو تو پھر انسان ایسی حلال تجارت کرے جس میں دیانت اور امانت کی روح کار فرما رہے۔ تجارت کے جو بنیادی اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے، ان اصولوں کے تحت جو تجارت اور لین دین ہوگا وہ تو عبادت تصور کیا جائے گا، ورنہ خلاف ورزی کی صورت میں دنیا میں تو شاید دولت اکٹھی ہو جائے مگر آخرت میں بدترین عذاب منتظر ہوگا۔ یہ اصول وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر دکاندار اور تاجر وغیرہ پر عائد ہوتی ہے۔ سامعین، خوشحال زندگی کے لیے عدل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاملات عدل ہمیں زیادہ تر دفاتر اور بازاروں میں پیش آتے ہیں۔ انہی جگہوں پر مال و زر کی ہوس نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے۔ وہ چند روزہ زندگی کی آسائشوں کی خاطر ابدی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سوچتا سمجھتا نہیں کہ جس مال و زر کی خاطر وہ اصولوں کو نیلام گاہ میں لا کھڑا کرتا ہے، ایمان کا سودا کرتا ہے، ضمیر کو گروی رکھتا ہے، عزت کو داؤ پر لگاتا ہے، یہی مال و زر اسے انسان کے رتبے سے گرا دیتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، اور چھوڑی ہوئی حرام جائیداد اور دولت کے ذریعے آنے والی نسلوں کے گناہوں کی سیاہی بھی اپنے اعمال نامے میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تجارت میں دیانتداری بالآخر نیک نامی کے علاوہ مالی فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ ہر شخص اپنے گرد و پیش میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ ناپ تول میں عدل قائم کرے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تباہی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ تول کر لیں تو پورا لیں، جب ان کو ناپ تول کر دیں تو کم دیں۔ بلا شبہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اسے شے کم دی جائے یا ناقص دی جائے، لہذا کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ چیز دوسروں کو اس شکل میں دے جسے وہ خود لینا پسند نہ کرے۔ کسب و تجارت کے معاملات میں مکمل عدل ممکن نہیں ہے جب تک شرائط شریعہ کا علم نہ ہو۔ تاجر کو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تاجر کو فقہی مسائل اور قوانین ملک کا کچھ علم ہونا چاہیے۔